صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی جامع ترمذی ہے، اس میں 3743 نمبر حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے، اور اس حدیث کے تحت امام ترمذی لکھتے ہیں وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ ابو بکر الصدیق، بعض نے یہ کہا کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وقال بعضهم، اور بعض نے یہ کہا اول من اسلم علی، کہ سب سے پہلے اسلام حضرت علی لائے۔ وقال بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے یہ کہا اول من اسلم من الرجال ابو بکر واسلم علی وهو غلام ابن 8 سنین واول من اسلم من نساء خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی جبکہ ان کی عمر 8 سال تھی، اور خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائی۔ یہ اہل علم کا موقف ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 3743 نمبر حدیث کے تحت بیان کیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو احادیث اور روایات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے، ایک تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3660 اور 3857 نمبر صحیح بخاری کی حدیث، اور دوسری حدیث جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3676 نمبر حدیث لے کے، اور یہ حدیث دیگر اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں الستُ احق الناس بہا، کیا میں اس امر کا زیادہ حقدار نہیں؟ الستُ اول من اسلم، کیا میں سب سے پہلے اسلام نہیں لایا؟ الستُ صاحبہ قضا، الستُ صاحبہ قضا، کیا میں ان خوبیوں کا مالک نہیں؟ کیا میں ان خوبیوں کا مالک نہیں؟ 3676 نمبر حدیث جامع ترمذی کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لایا۔ تیسری حدیث امام حاکم اپنی کتاب المستدرک الصحیحین میں 5458 نمبر حدیث لے کے ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں لقد رأیتنی ربع الاسلام لم یسلم قبلی الا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر و بلال۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ میں چوتھا مسلمان ہوں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور حضرت بلال مجھ سے پہلے 3 مسلمان تھے، اور ان 3 کے بعد چوتھا میں ہوں مسلمان جو اسلام لایا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں 6863 نمبر حدیث بیان کی، اور اس کے اوپر عنوان قائم کیا ہے ذکر البیان بأن ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اول من اسلم من الرجال، اس بات کا بیان اور ذکر کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور یہی 6863 نمبر حدیث لے کے ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں؟ کیا میں وہ شخص نہیں؟ الستُ اول من اسلم، کیا میں وہ شخص نہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لایا؟ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اعلان کر کے بتایا کہ میں صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لایا۔ یہ المستدرک الصحیحین میں امام حاکم 4419 نمبر حدیث لے کے ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی حضرت عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4419 نمبر حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اوقاز کے مقام پہ تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ من اتبعک علی ھذا الامر، اس دین میں آپ کا پیروکار کون ہے؟ کس نے آپ کی اتباع کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتبعنی علیہ رجلان حر و عبد، فرمایا 2 مردوں نے میری اتباع اور پیروی کی ہے، ایک آزاد اور ایک غلام، ابو بکر
و بلال، یعنی آزاد ابو بکر ہے اور جو غلام ہے وہ بلال ہے۔ تو سیدنا عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی بھی، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی بھی، اور اس کے علاوہ خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی بھی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ میری ذات اقدس پر سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں وہ آزاد مردوں میں سے ابو بکر صدیق ہیں، اور جو غلام ہیں غلاموں میں سے حضرت بلال، یعنی جو آزاد کردہ غلام ہیں، آزاد کردہ غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ، اور جو اس وقت غلام تھے ان میں سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بھی اس سلسلے میں موجود ہے۔ اور یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں 261 سے لے کر 272 تک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بڑے بڑے اجلہ تابعین کے اقوال لے کے آئے، امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن کعب، اور اس کے علاوہ عثمان بن محمد الاخرسی اور دیگر علماء اور ائمہ دین کے اقوال ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان لانے والے جناب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر اس کی 2 صفحہ نمبر 356 ہے، وہ کہتے ہیں وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ مِنَ الرِّجَالِ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور یہ امام نووی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473 پہ لکھتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی احد الاقوال، یعنی جو اقوال ہیں ان اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ وَهُوَ مذہب ابن عباس وعامر بن عبسہ وحسان بن ثابت، صحابہ اکرام میں سے حضرت عبداللہ بن عباس، عمر ابن عبسہ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہی موقف ہے، اور امام ابراہیم نخعی اور دیگر کا بھی یہی موقف ہے۔ اور اس کے علاوہ تہذیب الاسماء واللغات کی پہلی جلد صفحہ نمبر 315 اور 16 پر بھی انہوں نے اختلاف اقوال ذکر کرنے کے بعد صحیح قول اسی کو قرار دیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اب ان تمام روایات اور احادیث کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس انہوں نے جمع اور تطبیق دیا ہے ان روایات اور احادیث کو، اور اس کو امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے صفحہ 26 پر ذکر کیا ہے، اور فرماتے ہیں جمع بین الاقوال بان ابا بکر اول من اسلم من الرجال، کہ ان اقوال کو جمع کیا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، وعلی اول من اسلم من الصبیان، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، وخدیجہ اول من اسلمت من النساء، اور خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ اسلام لائی، وَأَوَّلُ مَنْ ذَكَرَ هَذَا الْجَمْعَ الْإِمَامُ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، فرماتے ہیں اس جمع اور تطبیق کو سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت